اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بہت اہم ویڈیو میں ہم جانیں گے شوہر کے انتقال کے بعد ایک بیوہ کے غم اور تنہائی سے نکلنے کے 7 مؤثر طریقے۔ شوہر کا انتقال ایک بیوہ کے لیے زندگی کا نہایت مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں اسلام صبر، دعا اور امید کا راستہ دکھاتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں 7 مؤثر طریقے جو غم اور تنہائی کو کم کر کے دل کو سکون اور زندگی کو نئی طاقت عطا کرتے ہیں۔ پہلا مؤثر طریقہ ہے صبر اور اللہ کے فیصلے پر رضا اختیار کریں۔ شوہر کا انتقال ایک ایسا زخم ہے جو دل کی گہرائیوں تک اتر جاتا ہے۔ اس وقت انسان بار بار ماضی کو یاد کرتا ہے، آنکھیں نم رہتی ہیں اور دل بے چین رہتا ہے۔ ایسے نازک وقت میں اسلام بیوہ کو صبر اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ صبر غم کو ختم نہیں کرتا، لیکن اسے برداشت کرنے کی طاقت ضرور دیتا ہے اور دل کو ٹوٹنے سے بچاتا ہے۔ بیوہ کی زندگی میں اس کا دینی فائدہ پہنچتا ہے۔ صبر اور اللہ کے فیصلے پر رضا اختیار کریں۔ جب بھی بیوہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہتی ہے اور صبر کا دامن نہیں چھوڑتی تو وہ اللہ کے نزدیک عظیم اجر کی مستحق بنتی ہے۔ مصیبت کے وقت صبر کرنا ایمان کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ اپنی خاص مدد اور رحمت نازل فرماتا ہے۔ جب بندہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں اور اس کی گناہوں کی معافی کا بھی سبب بنتا ہے۔ یہ صبر آخرت میں بہت بڑی کامیابی کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ صبر اور اللہ کی رضا کے دنیاوی فائدے بھی بیوہ کو پہنچتے ہیں۔ صبر اختیار کرنے سے انسان جذبات کے طوفان میں بہنے کے بجائے حقیقت کو قبول کرنا سیکھتا ہے۔ جب دل اللہ کے فیصلے پر مطمئن ہونے لگتا ہے تو روزمرہ کے معاملات سنبھالنا آسان ہو جاتا ہے۔ بچوں کی تربیت، گھر کی ذمہ داریاں اور زندگی کے اہم فیصلے زیادہ سمجھداری سے کیے جا سکتے ہیں۔ صبر انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتا بلکہ اسے مضبوط بناتا ہے تاکہ وہ اپنی باقی زندگی کو بہتر انداز میں گزار سکے اور آگے بڑھنے کی ہمت پیدا کرے۔ ایک بیوہ کو اس کے نفسیاتی فائدے بھی پہنچتے ہیں۔ دل کا سب سے بڑا بوجھ یہ ہوتا ہے کہ انسان بار بار سوچتا ہے کہ ایسا میرے ساتھ ہی کیوں ہوا۔ صبر یہ سوچ بدل دیتی ہے۔ جب بیوہ یہ یقین کر لیتی ہے کہ اللہ کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے تو دل کا اضطراب آہستہ آہستہ کم ہونے لگتا ہے۔ بے چینی، خوف اور اندرونی کشمکش میں کمی آتی ہے۔ دل میں سکون پیدا ہوتا ہے اور انسان غم کے باوجود اپنے آپ کو سنبھالنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہی سکون ذہنی مضبوطی کی بنیاد بنتا ہے۔ ایک بیوہ کا غم اور تنہائی سے نکلنے کا دوسرا مؤثر طریقہ ہے نماز، قرآن اور دعا کے ذریعے اللہ سے تعلق مضبوط کریں۔ شوہر کے انتقال کے بعد بیوہ کے دل میں ایک ایسا خالی پن پیدا ہو جاتا ہے جسے دنیا کی کوئی چیز مکمل طور پر نہیں بھر سکتی۔ بعض اوقات گھر لوگوں سے بھرا ہوتا ہے لیکن دل پھر بھی تنہا محسوس کرتا ہے۔ ایسے وقت میں سب سے مضبوط سہارا اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ نماز، قرآن اور دعا انسان کو اپنے رب کے قریب لاتے ہیں اور یہی قربت غم زدہ دل کے لیے سب سے بڑی تسلی بن جاتی ہے۔ بیوہ کے اس عمل کا دینی فائدہ ہے۔ نماز مومن کا اللہ سے براہ راست تعلق ہے، جبکہ قرآن ہدایت اور دلوں کی شفا ہے۔ جب بھی بیوہ
پابندی سے نماز ادا کرتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے اور اللہ سے دعا مانگتی ہے تو اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی فریاد سنتا ہے اور ان کے دلوں کو سکون عطا فرماتا ہے۔ یہ اعمال اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں اور بندے کو اپنے رب کے قریب کر دیتے ہیں، جو دنیا و آخرت کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دنیا میں بھی اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ نماز اور قرآن زندگی میں نظم و ضبط پیدا کرتے ہیں۔ جب انسان روزانہ چند لمحے اللہ کے لیے مخصوص کرتا ہے تو اس کے دن میں ترتیب اور مقصد پیدا ہوتا ہے۔ دعا انسان کو مشکلات کا سامنا کرنے کا حوصلہ دیتی ہے اور مایوسی سے بچاتی ہے۔ اللہ سے تعلق مضبوط ہونے پر انسان اپنے فیصلے زیادہ سوچ سمجھ کر کرتا ہے اور زندگی کی آزمائشوں کا مقابلہ پہلے سے زیادہ ہمت اور استقامت کے ساتھ کرنے لگتا ہے۔ ایک بیوہ کو اس کا نفسیاتی فائدہ کی پہنچتا ہے۔ جب دل غم سے بھرا ہو اور سننے والا کوئی نظر نہ آئے تو دعا انسان کے لیے سب سے بڑا سہارا بن جاتی ہے۔ نماز کے سجدے میں بہنے والے آنسو دل کا بوجھ ہلکا کر دیتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت دل کی بے چینی اور اضطراب کو کم کرتی ہے۔ انسان کو یہ احساس ملتا ہے کہ وہ اکیلا نہیں، بلکہ اس کا رب ہر لمحہ اس کے ساتھ ہے، اس کی بات سن رہا ہے اور اس کے درد کو جانتا ہے۔ یہی احساس دل کو گہرا سکون عطا کرتا ہے۔ ایک بیوہ کے غم اور تنہائی سے نکلنے کا تیسرا مؤثر طریقہ ہے مرحوم شوہر کے لیے دعا اور ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ شوہر کے انتقال کے بعد بیوہ کے دل میں یہ احساس پیدا ہونا فطری ہے کہ اب وہ اپنے شوہر کے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ یہی احساس غم کو اور زیادہ گہرا کر دیتا ہے، لیکن اسلام اس درد کا ایک خوبصورت اور امید بھرا حل دیتا ہے۔ اگرچہ موت کے بعد دنیاوی تعلق ختم ہو جاتا ہے، لیکن دعا، استغفار، صدقہ اور نیک اعمال کے ذریعے بیوی اپنے مرحوم شوہر کے لیے خیر کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ یہ عمل نہ صرف مرحوم کے لیے فائدہ مند ہے بلکہ بیوہ کے دل کو بھی سکون عطا کرتا ہے۔ یہ دینی عمل اسے فائدہ پہنچاتا ہے۔ اسلام میں مرحوم کے لیے دعا کرنا ایک عظیم نیکی ہے۔ جب بیوہ اپنے شوہر کی مغفرت، رحمت اور جنت کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتی ہے تو یہ اس کے لیے باعث اجر بنتا ہے۔ صدقہ، استغفار اور دیگر نیک اعمال کا ثواب پہنچانا بھی خیر کا ذریعہ ہے۔ اس طرح بیوی اپنے مرحوم شوہر کے ساتھ وفاداری، محبت اور خیر خواہی کا حق ادا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی دعاؤں کو پسند فرماتا ہے اور دعا کرنے والے کو بھی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس عمل کا ایک بیوہ کو دنیا میں بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ مرحوم شوہر کے لیے دعا اور ایصال ثواب کا معمول بیوہ کی زندگی میں ایک مثبت مقصد پیدا کرتا ہے۔ غم میں ڈوبے رہنے کے بجائے اس کی توجہ نیک اور خیر کے کاموں کی طرف منتقل ہوتی ہے۔ صدقہ کرنا، کسی ضرورت مند کی مدد کرنا یا قرآن کی تلاوت کرنا وقت کو مفید کاموں میں صرف کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اس سے زندگی میں مثبت سرگرمی پیدا ہوتی ہے اور دل کو یہ اطمینان ملتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے اب بھی کچھ بھلائی کر رہی ہے۔ ان اعمال سے اس کو نفسیاتی فائدہ بھی پہنچتا ہے۔ جب انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کا اپنے مرحوم عزیز سے ہر تعلق ختم ہو گیا ہے تو دل میں شدید بے بسی پیدا ہوتی ہے۔ یہ احساس تنہائی اور محرومی کے درد کو کم کرتا ہے۔ دل میں امید پیدا ہوتی ہے اور محبت کی یادیں مایوسی کے بجائے دعا اور خیر کے جذبات میں تبدیل ہونے لگتی ہیں، جس سے قلبی سکون حاصل ہوتا ہے۔ ایک بیوہ کا غم اور تنہائی سے نکلنے کا چوتھا مؤثر طریقہ ہے خود کو
مکمل تنہائی کا شکار نہ بنائیں۔ شوہر کے انتقال کے بعد تنہائی محسوس کرنا ایک فطری بات ہے۔ بعض اوقات بیوہ اپنے غم میں اس قدر ڈوب جاتی ہے کہ لوگوں سے ملنا جلنا کم کر دیتی ہے یا بالکل چھوڑ دیتی ہے۔ اگرچہ کچھ وقت تنہائی میں گزارنا ضروری ہو سکتا ہے، لیکن مسلسل تنہائی دل کے زخم کو مزید گہرا کر سکتی ہے۔ اسلام انسان کو معاشرے سے جڑے رہنے، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے اور اپنے غم کو دوسروں کے ساتھ بانٹنے کی تعلیم دیتا ہے، تاکہ دل پر بوجھ کم ہو اور زندگی میں امید باقی رہے۔ اسلام میں نیک لوگوں کی صحبت کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ جب ایک بیوہ دیندار اور خیر خواہ لوگوں کے ساتھ تعلق قائم رکھتی ہے تو اسے اچھی نصیحت، حوصلہ افزائی اور دعائیں ملتی ہیں۔ نیک صحبت ایمان کو تازہ کرتی ہے اور اللہ کی یاد کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ ایسے لوگ مصیبت کے وقت صبر کی تلقین کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت کی امید دلاتے ہیں، جس سے انسان اپنے رب کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ لوگوں سے جڑے رہنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ زندگی کے عملی مسائل میں مدد ملتی ہے۔ ایسے لوگ مصیبت کے وقت صبر کی تلقین کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت کی امید دلاتے ہیں، جس سے انسان اپنے رب کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ خاندان، رشتہ دار اور مخلص دوست مشکل وقت میں سہارا بن سکتے ہیں۔ مشورہ، رہنمائی اور تعاون زندگی کے بوجھ کو ہلکا کر دیتے ہیں۔ جب انسان مکمل تنہائی اختیار نہیں کرتا تو وہ اپنی ذمہ داریوں کو بہتر انداز میں نبھا سکتا ہے اور زندگی کے مختلف معاملات میں خود کو زیادہ مضبوط محسوس کرتا ہے۔ مسلسل تنہائی اکثر اداسی، بے چینی اور منفی خیالات کو بڑھا دیتی ہے۔ جب بیوہ اپنے احساسات کسی مخلص شخص سے شیئر کرتی ہے تو دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے، امید پیدا ہوتی ہے اور دل کو جذباتی سہارا ملتا ہے۔ یہی سہارا آہستہ آہستہ غم کے بوجھ کو برداشت کرنا آسان بنا دیتا ہے۔ ایک بیوہ کے غم اور تنہائی سے نکلنے کا پانچواں مؤثر طریقہ ہے اپنی صحت اور جسمانی طاقت کا خیال رکھیں۔ شوہر کے انتقال کے بعد اکثر بیوہ کا سارا دھیان اپنے غم پر مرکوز ہو جاتا ہے اور وہ اپنی صحت، خوراک، آرام اور جسمانی ضروریات کو نظر انداز کرنے لگتی ہے۔ بعض اوقات بھوک کم ہو جاتی ہے، نیند متاثر ہوتی ہے اور جسم کمزور ہونے لگتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، کمزور جسم غم کا بوجھ مزید بڑھا دیتا ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنے جسم کا خیال رکھنا بھی ایک ذمہ داری ہے، کیونکہ یہی جسم عبادت، خدمت اور زندگی کی ذمہ داریوں کو نبھانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسلام میں جسم کو اللہ تعالیٰ کی امانت قرار دیا گیا ہے۔ ایک مومن پر لازم ہے کہ وہ اپنی صحت کی حفاظت کرے اور خود کو نقصان سے بچائے۔ جب بیوہ اپنی صحت کا خیال رکھتی ہے تو وہ نماز، تلاوت، دعا اور دیگر عبادات بہتر انداز میں انجام دے سکتی ہے۔ صحت مند جسم انسان کو اللہ کی اطاعت میں مضبوط بناتا ہے۔ اپنی جسمانی طاقت کو برقرار رکھنا دراصل اللہ کی دی ہوئی نعمت کی قدر کرنا اور اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ اچھی صحت انسان کو زندگی کی ذمہ داریوں کے قابل بناتی ہے۔ مناسب خوراک، کافی نیند اور ہلکی جسمانی سرگرمی سے جسم مضبوط رہتا ہے اور بیماریوں کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ اگر بیوہ کے بچے ہیں تو ان کی دیکھ بھال، تربیت اور دیگر گھریلو معاملات بھی بہتر انداز میں انجام دیے جا سکتے ہیں۔ صحت مند انسان مشکل حالات کا سامنا زیادہ ہمت اور توانائی کے ساتھ کرتا ہے، جبکہ جسمانی کمزوری زندگی کے مسائل کو مزید مشکل بنا سکتی ہے۔ جسم اور ذہن کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ جب انسان مناسب نیند لیتا ہے،
متوازن غذا کھاتا ہے اور تھوڑی چہل قدمی کرتا ہے تو ذہنی دباؤ اور بے چینی میں کمی آتی ہے۔ جسمانی طاقت بڑھنے سے دل میں ہمت اور حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ انسان خود کو بے بس اور ٹوٹا ہوا محسوس کرنے کے بجائے نسبتاً مضبوط محسوس کرتا ہے۔ اس طرح غم کا بوجھ برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے اور دل کو سکون اور استحکام حاصل ہونے لگتا ہے۔ ایک بیوہ کے غم اور تنہائی سے نکلنے کا چھٹا مؤثر طریقہ ہے زندگی کو نئے مقصد اور مشن کے ساتھ جوڑیں۔ شوہر کے انتقال کے بعد بہت سی بیوہ خواتین کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے زندگی کا ایک بڑا مقصد ختم ہو گیا ہو۔ دل بار بار ماضی میں واپس جانا چاہتا ہے اور مستقبل خالی دکھائی دیتا ہے۔ لیکن اسلام یہ سکھاتا ہے کہ مومن کی زندگی کا اصل مقصد صرف ایک انسان کے ساتھ وابستہ نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی رضا، نیکی اور خیر کے کاموں سے وابستہ ہوتا ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو کسی نئے اور اچھے مقصد سے جوڑ لیتا ہے تو زندگی میں دوبارہ معنی، امید اور حوصلہ پیدا ہونے لگتا ہے۔ نیک مقاصد کے ساتھ زندگی گزارنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ جب بیوہ اپنی توانائیاں عبادت، علم دین، بچوں کی اچھی تربیت، صدقہ و خیرات یا لوگوں کی خدمت میں صرف کرتی ہے تو یہ سب اعمال اس کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ایسے کام انسان کو اللہ کے قریب کرتے ہیں اور اس کی زندگی کو بامقصد بناتے ہیں۔ نیکی کے راستے پر چلنے والا شخص اپنے غم کو بھی عبادت اور خیر کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لیتا ہے۔ جب انسان کے سامنے کوئی واضح مقصد ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں ترتیب اور سمت پیدا ہو جاتی ہے۔ بیوہ اپنے بچوں کی بہتر تربیت، تعلیم، گھر کی بہتری، کسی ہنر کے حصول یا سماجی خدمت جیسے کاموں میں خود کو مصروف رکھ سکتی ہے۔ اس سے وقت مثبت سرگرمیوں میں گزرتا ہے اور انسان آہستہ آہستہ اپنی صلاحیتوں کو پہچاننے لگتا ہے۔ مقصد کے ساتھ جڑی ہوئی زندگی انسان کو مضبوط، بااعتماد اور مستقبل کے لیے پرامید بناتی ہے۔ غم اس وقت زیادہ تکلیف دیتا ہے جب انسان خود کو بے مقصد اور خالی محسوس کرے۔ جب بیوہ اپنی زندگی کو کسی اچھے مشن سے جوڑتی ہے تو اس کی توجہ مسلسل غم اور یادوں سے ہٹ کر مثبت کاموں کی طرف منتقل ہوتی ہے۔ اس سے مایوسی، بے بسی اور تنہائی کے احساس میں کمی آتی ہے۔ انسان اپنے آپ کو مفید اور باصلاحیت محسوس کرنے لگتا ہے، جس سے خود اعتمادی بڑھتی ہے اور دل میں امید، حوصلہ اور زندگی کی نئی روشنی پیدا ہوتی ہے۔ ایک بیوہ کے غم اور تنہائی سے نکلنے کا 7واں مؤثر طریقہ ہے اللہ کی رحمت سے امید وابستہ رکھیں اور مستقبل سے نہ ڈریں۔ شوہر کے انتقال کے بعد بیوہ کے دل میں سب سے زیادہ پریشانی مستقبل کے بارے میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ فکر ستاتی ہے کہ اب زندگی کیسے گزرے گی، مشکلات کا سامنا کیسے ہوگا اور تنہائی کا یہ سفر کب تک چلے گا۔ ایسے وقت میں اسلام مایوسی نہیں بلکہ امید کا درس دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر مشکل سے بڑی ہے۔ جب بندہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتا ہے تو تاریک ترین رات میں بھی امید کی روشنی باقی رہتی ہے اور دل کو جینے کا حوصلہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنا ایمان کا اہم حصہ ہے۔ مومن کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہر مشکل اللہ کے حکم سے آئی ہے اور اسی کے حکم سے ختم بھی ہوگی۔ جب بیوہ اپنے رب پر توکل کرتی ہے تو اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور دل میں اللہ کی محبت اور اعتماد بڑھتا ہے۔ امید انسان کو دعا، عبادت اور نیکی کے راستے پر قائم رکھتی ہے، جو دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ مستقبل کے خوف میں جینا انسان کی صلاحیتوں کو کمزور کر دیتا ہے
جبکہ امید انسان کو آگے بڑھنے کی طاقت دیتی ہے۔ جب بیوہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے زندگی کا سامنا کرتی ہے تو وہ اپنے حالات کا بہتر انداز میں مقابلہ کر سکتی ہے۔ وہ اپنے بچوں، گھر اور دیگر ذمہ داریوں کے بارے میں زیادہ مثبت اور سمجھداری سے فیصلے کرتی ہے۔ امید انسان کو ہمت دیتی ہے کہ وہ مشکلات کو رکاوٹ نہیں بلکہ آزمائش سمجھ کر ان کا حل تلاش کرے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش جاری رکھے۔ خوف اور مایوسی دل کو اندر سے کمزور کر دیتے ہیں۔ جب انسان بار بار آنے والے کل کی فکر میں رہتا ہے تو اس کی موجودہ زندگی بھی پریشانی کا شکار ہو جاتی ہے، لیکن جب بیوہ اللہ کی رحمت پر یقین رکھتی ہے تو دل میں سکون پیدا ہونے لگتا ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ اکیلی نہیں بلکہ ایک ایسی ذات اس کے ساتھ ہے جو ہر حال میں اس کی مدد کر سکتی ہے۔ یہ احساس بے چینی، خوف اور نا امیدی کو کم کرتا ہے اور دل میں امید، اعتماد اور ذہنی استحکام پیدا کرتا ہے۔ آخر میں ایک بات ضرور یاد رکھیں، غم اور تنہائی زندگی کی حقیقت ہیں، لیکن صبر، دعا، امید اور اللہ پر بھروسے کے ساتھ ان پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیوہ بہنوں کو صبر جمیل، قلبی سکون اور اپنی خاص رحمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، آمین۔